عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو یہ عمل بتائیں گے کہ اگر ہسبینڈ وائف آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اگر ان پہ جادو نہیں ہے تو بھی، اگر جادو ہے تو بھی، یہ آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہسبینڈ وائف کے درمیان پیار اور محبت شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ عمل صرف بیوی ہی کر سکتی ہے، اگر یہ عمل ہسبینڈ بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں کہ جادو سے موت بھی ہوتی ہے اور اچھے اچھے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پرانی ویڈیو میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو وہ بھی اس کا اثر محسوس کرتے تھے، اور جب ان کے جادو کا علاج ہوا تو وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی قیدی کو رہائی مل گئی ہو۔ ہسبینڈ وائف میں پیار اور محبت پیدا کرنے والا وظیفہ جو کہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ آیت کریمہ، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سچے دل سے اللہ سے دعا کریں۔ اور اگر آپ پہ جادو ہے، بری نظر ہے یا کوئی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ وہ تمام ریزنز ختم کر دے گا اور آپ پیار اور محبت سے رہنا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے تو جادو کی بہت سی نشانیاں ہیں اور جادو برحق ہے، ہم آپ کو وہ نشانیاں بھی بتا دیتے ہیں جو کالے جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ سینے میں گھٹن محسوس ہونا، رونا بغیر کسی وجہ کے، کھانے کی رغبت نہ ہونا، جسم کے اندر کمزوری ہونا، بدن یا منہ کے حصے سے بہت بدبو آنا، بدن میں حرارت محسوس ہونا، آنکھوں کا دھندلا محسوس ہونا یعنی آنکھوں سے مشکل سے نظر آنا، کندھوں پہ بوجھ محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ نے کوئی بہت بھاری چیز اٹھائی ہوئی ہے، سستی رہنا، کام کی رغبت نہ رہنا، کام پہ دل نہ کرنا، چکر آ جانا یعنی آپ بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں تو ایک دم بیٹھیں تو چکر محسوس ہوں، یا آپ بیٹھے ہوں تو ایک دم اٹھیں تو چکر آپ کو محسوس ہوں، بار بار جمائی آنا، دماغ پہ بوجھ محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ کا دماغ کچھ بوجھ محسوس کر رہا ہے، الٹی جیسا محسوس ہونا، دل کا تیزی سے دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سر میں درد رہنا، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بدن میں درد ہونا اور ایسا لگنا کہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ چل رہا ہے، جسم میں ہر جگہ نیل کے نشان نظر آنا، اور چوٹ کا آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ چوٹ آپ کو کب لگی تھی، نماز اور ذکر سے دور بھاگنا، رشتہ داروں دوستوں سے ملنے میں نفرت محسوس کرنا، کاروبار کا ایک دم سے ختم ہو جانا، شوہر اور بیوی کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا، خون دیکھنا، جسم پہ بال نظر آنا، سوئی یا کسی چیز کا لگنا محسوس ہونا، ایسی نامعلوم بیماری ہو جانا جس کا علاج موجود نہ ہو یا ڈاکٹر کو آپ کی بیماری سمجھ نہ آ رہی ہو، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا، اور اگر وہ ہو ہی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچے کا مر جانا، اور جب وہ بچہ مرنا تو جامنی کلر کا پڑ جانا، جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، سوتے ہوئے جھٹکے محسوس ہونا جیسے کوئی آپ کو پکڑ کے ہلا رہا ہے، خواب میں اپنا کسی کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، ڈرانوی شکلیں دیکھنا، اپنے ہی گھر میں کمروں میں جاتے ہوئے ڈرنا، نیند کا نہ آنا، ویران جگہ پہ خود کو دیکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت غصہ آ جانا اور بے شک غلطی آپ کی ہو پھر بھی غصے پہ قائم رہنا۔ عزیز دوستو، یہ تمام نشانیاں کالے جادو کی ہیں۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے اور آپ کو علاج کی اشد ضرورت ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ علاج کے لیے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک دن میں ہی آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، آپ نے 7 دن تک لگاتار 7 دن تک مغرب کی نماز کے بعد سورہ بقرہ، آپ نے سورہ بقرہ مغرب کی نماز کے بعد اس کی ریکارڈنگ سننی ہے، پوری ریکارڈنگ سننی ہے، اور اس کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہے وہ آپ نے تلاوت کرنی ہے ڈیلی، اور جب بھی آپ سونے لگیں یا سو کے اٹھیں
آپ نے فوراً ایک ایک بار سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے تمام جسم پہ پھیر لینی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو مرضی کر لے، آپ پہ کالا جادو نہ ہی ہوگا، نہ ہی کالے جادو کا آپ پہ اثر ہوگا، کیونکہ یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی 285 اور 286، یہ دونوں آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج میں ملی تھیں۔ یہ جب اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے کے گیا تو یہ تحفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جو شخص یہ دو آیات پڑھ لے اس کے لیے یہ دو آیات کافی ہیں، یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے بھی یہ دو آیات کافی ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے اس گھر میں 24 گھنٹے تک شیطان انٹر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی اور سچ کی بات کرنے کی، حق کی اور سچ کی بات پہ چلنے کی، حق کی اور سچ کی بات پہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔